اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلندر شعور، جو کہ حضور مرشد کریم کی تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 76 تک ہم نے کل اس کا مطالعہ کیا۔ آج یہیں سے آغاز کرتے ہیں صفحہ 76 سے، ٹھیک ہے؟ اس کا آخری پیراگراف تھا، جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کل میں نے اس پیراگراف پہ بات نہیں کی تھی۔ دیکھیے، اس نظام میں سسٹم میں چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کی نظر آپ کی ذات، انفرادیت اور انفرادی صفات سے اوپر اٹھ کر پورے سسٹم کو دیکھنا سیکھے۔ اگر آپ کی بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں ہر چیز ایک نظام کے تحت قائم ہے، جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کوئی چیز پلے نہیں پڑے گی۔ دیکھیں نا، پورا ایک کارخانہ دیکھیں گے تو کارخانے کی سمجھ تب آئے گی جب آپ کارخانے کے سسٹم کو، کارخانہ جہاں کام ہوتا ہے، کام کو اور خانہ جگہ کو، تو کارخانہ جہاں کام ہو رہے ہیں، تو جب ہم کسی کارخانے کو، اب دیکھیں ہمارے ذہن میں فیکٹری کا لفظ ہے، فیکٹری میں، کارخانے میں پورا ایک نظام کام کر رہا ہے، مینیجر سے لے کے نیچے مزدور تک، اور مشین مین سے لے کے سپروائزر تک، اور پھر اس کے بعد سیلز مین سے، سیلز ڈپارٹمنٹ کے سیلز مینیجر سے لے کے کوالٹی کنٹرول اور اس کے ساروں تک، اور اس کے مطلب ہے کہ سپلائی کی چین کو بحال کرنے کے لیے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے لے کر پیکنگ تک اور پھر سٹوریج تک، یہ سارا ایک پوری ہر چیز ایک نظام ہے۔ ہم لوگ اپنی ذات، اپنی انفرادیت سے ہی باہر نہیں نکلتے تو نظام کی طرف تو توجہ ہی نہیں جاتی ہماری، تو ہم کہاں سے سیکھ لیں گے روحانیت؟ یہ کہاں سے حاصل ہو جائے گا کلندر شعور؟ جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں، کس نظام میں؟ یہ جو حالات اور واقعات کی پوری پیچھے بات چلی کہ اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ ظاہر ہے سسٹم کے اگر آپ مشین کے اندر ہاتھ دے دیں گے تو مشین نے تو نہیں رکنا آپ کے ہاتھ کی وجہ سے۔ آپ اگر فور مین ہیں تو آپ آرڈر کر کے مشین بند کریں گے، پھر بے شک ہاتھ دے دیجیے اس مشین میں، کیا حرج ہے؟ بند مشین میں جہاں مرضی ہاتھ پھیر کے آپ صفائی کریں، لیکن اتنا فہم، اتنا شعور پہلے پیدا تو کریں۔ تو جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے، دو چیزیں ہیں، حرکات اور اشیاء، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہیں۔ یعنی اس کارخانہ قدرت میں ایک کوارٹر پن سے لے کر فلائی ویل تک اور بڑی بڑی غراریوں سے لے کر پورے مشینوں تک، سب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے۔ جب تک، میں بار بار کہوں گا، آپ برا نہ منائیے گا، جب تک ہم سسٹم کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی انفرادیت سے کیسے باہر آ سکتے؟ اور انفرادی سوچ اگر آپ کی ختم نہیں ہوگی تو آپ اجتماعی سوچ کیسے اپنا سکیں گے؟ اور آپ کی
کا شعور آزادی کیسے حاصل کر سکے گا اگر آپ کی ٹانگیں آپ کی اپنی ذات سے ہی بندھی رہیں گی؟ تو کیا فرمایا کہ اس کے اندر یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے، یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے. یہاں بات مکمل ہو گئی ہے. اگلی بات کی شرح کی ہے کہ اس پیٹرن میں جب تحریکات ملتی ہیں، یعنی اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں، یعنی یقین کا وہ پیٹرن جب حرکت کرتا ہے، جب اس کو باہر سے انسپائریشنز ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں، یعنی یہ مختلف واقعات پیش آنا اس بنے ہوئے پیٹرن کو تحریک دی جاتی ہے. اگر وہ پیٹرن پازیٹو ہے، اگر وہ پیٹرن مثبت ہے، اگر وہ پیٹرن رحمانی طرزوں پہ قائم ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ رحمانی حرکتیں کرے گا، وہ پازیٹو حرکتیں کرے گا. اور اس پیٹرن کو اگر نیگیٹو وائبز ملیں گی، نیگیٹو انسپائریشنز ملیں گی، چاہے وہ اندر سے ملیں چاہے باہر سے، تو کیا ہوگا؟ وہ نیگیٹو حرکتیں کرے گا. رونا، پیٹنا، غصے کرنا، ضد کرنا، یہ سب نیگیٹو ہے. ان چیزوں سے باز آنا ہے. اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیٹرن کی ساخت ٹیڑھی ہے. اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کی کڑیاں اس قدر مضبوط، مستحکم اور مربوط ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات پر حاکم اعلیٰ اللہ ہے. آج میں نے یہ اس پیراگراف کی دوبارہ ریڈنگ اس لیے کی، آپ کمپیئر کر لیجئے کہ تیزی سے پڑھنے میں، جیسے گزشتہ ریڈنگ میں ہم نے اسے تیزی سے پڑھا، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑھا. ہم نے اسے تیزی سے پڑھا تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا. اب یہ کوشش کی کہ آپ کی توجہ دلا سکوں کہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں مرشد کریم نے کس طرح بات کو اجاگر کی ہے، لیکن ہمیں اس پہ غور کرنے کی فرصت تو ملے. ہم اپنی مصروفیات میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں. میں یہ جملہ اکثر کہہ رہا ہوں اور کہنے کی جسارت کر جاتا ہوں کہ بھئی ہم سانس تو پورا لیتے نہیں، تو توجہ دینے کے کام کہاں سے پورے کر دیں؟ مطلب یہاں توجہ چاہیے نا. دیکھیں نا کس طرح سے نظام کا لفظ جو تھا، اس کے بعد یقین کا ایک پیٹرن ہے، یہ نظام کے تحت قائم ہے، پھر یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے، پھر اس پیٹرن کو ایک تحریک ملتی ہے، پھر اس کے مطابق واقعات پیش آتے ہیں. ساری شرح کر دی. وہ جو ذہن الجھ رہے تھے اس کو سارے کو یہاں پہ ایک پیراگراف سے کنگھی کر دیا. اب آگے مثالیں دیکھیں کیسے دی جا رہی ہیں کہ کیسے ایک سسٹم کام کر رہا ہے. یہ اگلا ٹاپک ہے آسمان سے نوٹ گرا. مرشد کریم نے فرمایا کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر یقین کا کامل ہو جانا اس وقت ممکن ہے جب وہ چیز یا عمل جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کس طرح واقع ہوگی، بغیر کسی ارادے، اختیار اور وسائل کے پوری ہوتی رہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کا یقین کا کامل ہونا اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ چیز یا عمل جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوگی، وہ بغیر ہمارے ارادے، اختیار اور وسائل کے پوری ہوتی رہے. غور کرے، بغیر کسی ارادے، اختیار اور وسائل کے پوری ہوتی رہے. اب اس کی کتنی مثالیں آپ خود سوچ سکتے ہیں.
آپ کی میری ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ارادے اور اختیار کے بغیر ہوئیں اور بعض چیزیں وسائل کے بغیر ہوئیں. آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اللہ نے دیے. ایسا ہوا یا نہیں؟ اسی لیے بار بار متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ نہ آپ کا ارادہ تھا، نہ آپ کا اختیار تھا، تو نہ آپ کو وسائل دستیاب تھے. اللہ نے ماں کے دل میں پیار ڈال دیا. یہ باتیں بار بار کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کتنے سال یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آپ کسی ارادے، کسی اختیار اور بظاہر آپ کے کمائے ہوئے کسی وسیلے کے بغیر سب کچھ پورا ہوتا رہا. اب توجہ دلانے کے لیے اپنا ایک واقعہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کی تصنیف لوح قلم کے صفحات کو دوبارہ لکھ رہا تھا. اب آپ غور کریں اس ایک جملے میں کیا سبق ہے کہ قلندر بابا اولیاء کی تصنیف لوح قلم وہ تحریر ہے جو محض پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی. اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے جب تک آپ خود نہ لکھیں. یہی کام کیا ہے مرشد کریم نے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا حضور قلندر بابا اولیاء کی تصنیف لوح قلم کے صفحات کو دوبارہ لکھ رہا تھا. یاد رکھیں، یہاں پہ اس میں ایک اور راز بتا دوں آپ کو. یہ جو ہم ایک دوسرے سے سمجھنے کے آسرے میں آ جاتے ہیں، یہ بھی توقعات میں آتا ہے اور اسی لیے نہیں پوری ہوتی. جب تک آپ خود سمجھنے کے جذبے سے نہیں بیٹھیں گے اللہ نہیں سمجھائے گا. آپ اس جذبے سے بیٹھ جائیں کہ میں اللہ کے آگے بیٹھ گیا ہوں، اب یہ بات مجھے اللہ نے سمجھانی. کیسے نہیں سمجھ آئے گی اور کب تک نہیں سمجھ آئے گی؟ کم از کم آپ اللہ کے سامنے سرخرو تو ہوئے کہ جی میں نے تو پوری کوشش کی. کسی سے مدد لینا، کسی کی اس سے ٹپس لینا کہ جی اس کو میں کیسے سمجھوں، تو مرشد کریم نے ٹپس بھی دیے اور ایک ایک چیز کی وضاحت بھی کی. ہم خود توجہ نہیں دیتے، یہ ہمارا قصور ہے، اور ہم اس قصور کو جب تک ایڈمٹ کر کے اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. لاہور سے کچھ مہمان آ گئے. عام حالات میں چونکہ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت تھا، اس لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب میں حیرت کے مقام میں تھا، اور نہ صرف یہ کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا، لباس بھی مختصر ہو کر ایک لنگی اور ایک بنیان رہ گیا تھا. یہ ایک الگ داستان ہے کہ اس لباس میں گرمی، سردی اور برسات کس طرح گزری. جب اللہ چاہتا ہے تو ہمت اور توفیق عطا کر دیتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکلات اور پریشانیاں پلک جھپک سے گزر جاتی ہیں. یہاں پہ اس طرح کیفیت کو سمجھ لیں. عالم میں حیرت میں تھا کہ میں حیرت کے مقام پر تھا. حیرت کے مقام سے کیا مراد ہے؟ جب مرشد کریم نے حضور قلندر بابا اولیاء کی سرپرستی قبول کی اور ان کی حضور قلندر بابا اولیاء نے حضور مرشد کریم کو اپنی سرپرستی میں لیا تو ہوا یہ کہ مرشد کریم کے اس سے پیشتر حافظ صاحب جو تھے وہ پیر و مرشد تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور قلندر بابا اولیاء کو حکم دیا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تربیت آپ فرما دیں، ان کو تیار کریں اس کتاب لوح قلم یا میری طرز فکر کو عام کرنے کے لیے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ جی مرید کی تربیت مکمل کرنا میرا اختیار ہے، میں اس کو بھی نہیں فارغ کروں گا. وہ اڑ گئے کسی وجہ سے جو بھی تھی.
تو مرشد کریم کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ مرید کو کس قسم کی صورت حال سے گزارتا ہے. تربیت اس نے دینی ہے. تو وہ جیسے فوج میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہیں بیریئرز لگائے جاتے ہیں, کہیں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں, کہیں پہ وہ پانی کے تالاب بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پھر دوڑتے ہوئے پٹھو باندھ کے وزن کے پورے کے ساتھ پورے فل فوجی بوٹوں میں وہ دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں اور انہیں ہر رکاوٹ کو عبور کرنا ہوتا ہے. تو تب جا کے ان کی تربیت. اسی طرح فقیر کی بھی تربیت ہوتی ہے, ذہن کی بھی تربیت ہوتی ہے. تو مرشد کریم نے یعنی کہ حافظ صاحب نے انہوں نے حضور مرشد کریم پہ کہا کہ ابھی میرا سلیبس پورا نہیں ہوا, میں نے ان کو بھی حیرت کے مقام سے گزارنا تھا, وہ نہیں گزارا. یہ کہہ کے انہوں نے 10 سال کے لیے عالم حیرت ان پہ لاگو کر دیا. اب یہ مرشد کا اختیار ہے کہ وہ اس عالم حیرت سے 10 دن میں گزار دے, 10 ماہ میں گزارے یا 10 سال میں گزارے. یہ لمٹ ہے, آخری لمٹ. اگر وہ 10 سال میں بھی نہیں گزار سکا تو وہ پھر اس کی تربیت ناقص ہو جاتی ہے. تو جو کامل مرشد ہوتے ہیں وہ دنوں میں بندے کو گزار دیتے ہیں یا گزار سکتے ہیں. بہرحال وہ حیرت میں ڈالا جاتا ہے. حیرت میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا لغوی مطلب ہے متحیر کر دینے والا. تو وہ ایسے حالات میں ڈال دیا جاتا ہے بندے کو حیرت ہی ہوتی رہتی ہے. حیرت سے مراد یہ کہ یہ کام تو نہیں ہونے کا تھا, یہ کیسے ہو رہا ہے. تو پھر اس کا دھیان کارخانہ قدرت کی طرف اور اللہ کی طرف جاتا ہے. اور وہ اسی لیے حضور مرشد کریم نے کہا بھائی جہاں حیرت ہے وہیں تو اللہ ہے, کیونکہ اللہ کا لغوی مطلب بھی حیران کر دینے والا ہے. تو یہ حیرت کے اس مقام پہ تھے اور ساتھ میں حضور قلندر بابا اولیاء کی تربیت چل رہی تھی, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے 10 سال کے لیے حیرت میں ڈال کے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جس دن 10 سال پورے ہوں گے یہ میری طرف سے فارغ ہے. یہ کہہ کے اسے حضور قلندر بابا اولیاء کے حوالے کر دیا. حضور قلندر بابا اولیاء نے وہ وقت جو انتہائی دشوار وقت تھا حضور کے گھر میں رہ کے صرف کیا ساتھ میں, تاکہ اس کی سختی کو حضور مرشد کریم پس کے نہ رہ جائیں, تو بچانے کے لیے. تو خیر یہ قصہ لمبا ہے. تو وہ جب ایک لنگی اور ایک بنیان رہ گیا تھا تو میں یعنی کہ یہ لکھ رہے تھے کیا لوح قلم, یعنی ذہن تیار کیا جا رہا تھا. آلریڈی ایک بندہ حیرت کے مقام میں ہے, اوپر سے یہ لوح قلم بذات خود حیرتوں کا پہاڑ ہے. تو یہ ایک الگ داستان ہے کہ اس لباس میں گرمی سردی اور برسات کس طرح گزری. جب اللہ چاہتا ہے تو ہمت اور توفیق عطا کر دیتا ہے. اب اللہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس نے جو صلاحیتیں بندے کے اندر رکھی تھیں, پھر اللہ کے محبوب نے جب ان کو استعمال کرنا چاہا تو وہ صلاحیتوں کو بوسٹ مل گیا. اس کو اللہ کی چاہت کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے نا کہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی. نظر انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑی, انہوں نے سسٹم میں سے ایک بندے کو کہا کہ بھئی تم نے کل سے فور مین کا کام کرنا ہے. تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ مینیجر یا چیف سپروائزر اگر یہ ایک بات کہہ رہے تو کہہ رہے, تو اس کو وہ اللہ کا چاہنا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ اللہ چاہتا ہے اس کو آپ جب کوئی بات طے کر لیتے ہیں تو اس کی ہمت اور توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور یہ بڑی سے بڑی مشکلات اور پریشانیاں پلک جھپک سے گزر جاتی ہیں. یعنی یہ مشکلات تب تک مشکلات ہیں جب تک ان کے ساتھ میم لگی ہوئی ہے, ورنہ تو مشکل کے میم آپ ہٹا دیں گے تو صرف شکل ہی رہ جائے گی. پھر آپ کو اصل شکل دکھتی ہے اور آپ پریشانی سے باز آ جاتے ہیں. پریشان ہونے کا مطلب ہے ذہن کا بکھرنا. اگر آپ کا ذہن بکھرنے سے بچ گیا, آپ کو بات کی حقیقت شناسی کے ساتھ آپ کو اس کی شکل نظر آنے لگی, تو کاہے کی پریشانی. تو فرماتے ہیں میں نے سوچا پڑوس میں سے 5 روپے ادھار مانگ لیے جائیں اور ان روپوں سے خورد و نوش کا انتظام کر دیا جائے. پھر خیال آیا
پڑوسی نے اگر 5 روپے دینے سے انکار کر دیا تو بڑی شرمندگی ہوگی. پھر خیال آیا کہ جھونپڑی والے ہوٹل سے کھانا ادھار لے لیا جائے. طبیعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا تو یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اللہ چاہے گا تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا. اب آپ غور کریں، مہمان آئے، ان کو کھانا کھلانا کوئی فریضہ تو نہیں تھا، لیکن ایک سوچ چلی. پھر یہی سوچ کے کہ اللہ چاہے گا تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا، دھیان گیا نا اللہ کی طرف. تو انتظام کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اللہ چاہے گا، اللہ پہ چھوڑ دیا تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا. میں کمرے سے باہر آیا، جیسے ہی دروازے سے قدم باہر نکالا، چھت سے 5 روپے کا ایک نوٹ گرا. اب یہ بات ہے 60s کی. نوٹ نیا اور صاف شفاف تھا کہ زمین پر گرنے کی آواز آئی. فرش پر جب نیا نوٹ پڑا ہوا دیکھا تو میرے اوپر دہشت طاری ہو گئی، یعنی ایک زور کا جھٹکا لگا. لیکن یکا یک ذہن میں ایک آواز گونجی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے وہ نوٹ اٹھا لیا اور کھانے پینے کا با فراغت انتظام ہو گیا. 60 روپے اگلا ٹاپک ہے. عید کا چاند دیکھنے کے بعد بچوں کی عیدی کے سلسلے میں فکر لاحق ہوئی اور میں ایک دوست کے پاس کچھ روپے ادھار لینے چلا گیا. دوست نے مجھ سے کہا روپے تو میرے پاس موجود ہیں لیکن کسی کی امانت. اب دیکھیں کیسے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. طبیعت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ دوست کو امانت میں خیانت کرنے کا مجرم قرار دیا جائے. وہاں سے چلتا ہوا بازار آ گیا. وہاں مجھے ایک اور دوست ملے، بہت اچھی طرح پیش آئے. انہوں نے پیشکش کی آپ کو عید کے لیے کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف لے لیں، لیکن میں نے ان کی اس پیشکش کو نامنظور کیا. انہوں نے کہا صاحب میں نے آپ سے کسی زمانے میں کچھ روپے ادھار لیے تھے اور میں وہ واپس ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے میری جیب میں 60 روپے ڈال دیے. میں گھر چلا آیا اور ان 60 روپوں سے عید کی تمام ضروریات پوری ہو گئیں. اس واقعے کے اندر بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ دوست سے میں 30 روپے ادھار لینے گیا تھا اور اللہ نے مجھے اتنے پیسے دلوا دیے جو میری ضرورت کے لیے کافی تھے. ظاہر ہے اگر 30 روپے قرض مل جاتے تو ضرورت پوری نہ ہوتی. میں نے صرف یہ 2 واقعات گوش گزار کیے ہیں. اس قسم کے بے شمار واقعات میری زندگی میں پیش آتے رہے. غور کیجیے. یہ ذرا سا آپ غور کریں تو اس قسم سے یا اس سے ملتے جلتے واقعات ہم سب کی زندگی میں گزرے ہیں. صرف متوجہ کیا گیا. یہاں رک جاتے ہیں.